بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قرآن کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اپنا معافی ضمیر بیان فرمائیں۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ عظیم جماعت تھی کہ جن کے دل اللہ رب العالمین کی یاد میں ہمیشہ رہتے تھے، اور ان کے دلوں میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبت رہتی تھی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کے آیت کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سنی تو ان کے دل میں درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئے تاکہ اپنے اس شوق کی تکمیل کر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ ہمیں درود پاک پڑھنے کا طریقہ بتلائیے، درود شریف پڑھنے کا طریقہ بتلائیں کہ ہم درود شریف کس طرح پڑھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی طرف سے کوئی درود نہیں بنایا، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے پاک پیغمبر، ہمیں وہ طریقہ بتلائیں جس سے ہم آپ پر درود پڑھ سکیں۔ آج کے اس دور کے اندر بعض لوگوں نے جس طرح انواع و اقسام کے مختلف طریقوں کے من گھڑت درود ایجاد کیے ہوئے ہیں، کوئی درود تاج ہے، کوئی درود اکبر کا نام دیتا ہے، کوئی درود مقدس کہتا ہے، کوئی درود ماہی کہتا ہے۔ یہ ان درود میں سے کوئی بھی درود ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ یہ تمام کے تمام درود من گھڑت اور اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ کوئی بھی عمل ہو، اس کا کوئی بھی عمل، چاہے اس کی نیکی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، 1,00,000 گنا اس کی نیکی ہو، 10 گنا اس کی نیکی ہو، یا 1000 گنا اس کی نیکی ہو، وہ عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس عمل پر اللہ رب العالمین اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مہر نہ لگ جائے۔ کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، جو ہم سے ثابت نہیں، تو وہ عمل مردود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو بخوبی جانتے تھے، اس لیے صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی طرف گئے، آپ علیہ السلام کے سامنے عرض کیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہمیں درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم آپ پر سلام تو بھیجتے ہیں لیکن ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ اور قربان جائیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت و شان پر کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنی طرف سے کوئی درود نہیں بتلایا، بلکہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ رب العالمین سے کہا، اے اللہ، تو نے اپنے بندوں کو درود پڑھنے کا حکم تو دیا ہے مگر یہ نہیں بتلایا کہ درود پڑھنا کیسا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ درود پاک کا معاملہ جس قدر اہم ہے اتنا ہی درود شریف کا معاملہ حساس بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں، صحابہ کرام کے دل میں جب شوق پیدا ہوا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف رخ کیا تاکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے درود سیکھ سکیں، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنی طرف سے کوئی درود نہیں بتلایا بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا، اور خالق کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ کی جماعت، جس معاملے کو لے کر تم میرے پاس پیش ہوئے تھے تمہارا وہ معاملہ حل ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں درود کا طریقہ بتلا دیا۔ کون سا درود بتلایا؟ درود تاج نہیں، درود اکبر نہیں، درود مقدس نہیں، بلکہ جو بتلایا وہ درود ابراہیمی تھا، وہ درود تھا جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھا کرتے ہیں۔
اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے انسان کو بخیل کہا ہے کہ جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے لیکن وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجے۔ فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، وہ انسان درود نہ پڑھے تو وہ بخیل انسان ہے۔ سامعین محترم، اس دنیا کائنات میں کوئی بھی حصہ ہو، وہ مشرق کا حصہ ہو یا مغرب کا ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، عرب ہو یا عجم ہو، الغرب، اس کائنات کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں مساجد کے بلند میناروں میں اذان کی آواز گونجتی ہو، جہاں مساجد کے بلند میناروں میں اذان کی آواز گونجتی ہو۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو یعنی اسے اذان دیکھتا ہو سنو تو اس کے پیچھے وہ کلمات دہراؤ جو اس مؤذن نے کلمات ادا کیے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتلایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم نے کس طرح درود بھیجنا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا پر مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ خالق کائنات جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو ذکر اللہ میں مصروف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔